إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی بڑائی صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے جو اس دنیا کا خالق ہے اور ہم سب کا رازق ہے. اور بے شبہ درود و سلام ہمارے پیارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کریم کی جس چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. جتنے بھی لوگ آدم کے اولاد اس دنیا میں قیامت تک آئیں گے،
اللہ جل شانہ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں سب کو ایڈریس کیا، سب کو مخاطب کیا، اور قرآن کی زبان میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ۔ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے جان لو، سمجھ لو، اور اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو کہ تم اللہ تعالی کے محتاج ہو۔ گویا قرآن کا یہ پیغام دنیائے انسانیت کے لیے ہے، اور کوئی بھی انسان اس پیغام اور اس تعلیم کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ سارے منش اس دنیا میں حضرت آدم سے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، انگنت لا تعداد، بے شمار، ان سبوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر یہ تعلیم عطا فرمائی کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ کوئی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے بے نیاز قرار دے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایک سانس کا محتاج ہے، ایک ایک پل کا محتاج ہے، بلکہ اس کی آنکھوں کی یہ پلکیں جو جھپکتی ہیں، اگر اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نہ ہو تو آنکھ کا یہ پل جو نیچے آتا ہے نیچے سے اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ انسانوں کے اندر اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ دنیا کی تمام مشینریاں اکٹھی کر لے، دنیا کے تمام سائنسی اور ٹیکنالوجی آلات کو اپنے اختیار میں کر لے، اس کے باوجود بھی انسان کو ایک سانس نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم کا یہ پیغام مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف کر کے کسی امام اور کسی فقیہ کے نام پر کھیل جائیں اور ہم اپنے راستے کو الگ کر لیں، نہیں، بلکہ قرآن کریم کا یہ پیغام، یہ آخری پیغام ہے، یہ اٹل حقیقت ہے کہ روئے زمین پر جو آیا وہ اللہ کا محتاج، اسے اللہ جل شانہ کے اس محتاجگی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کی مدد، اس کی نصرت و معاونت سے اپنے آپ کو بے نیاز تصور کرتے ہیں، تو یقین رکھیں اللہ کے اس پیغام اور اس کے اس عقیدہ و منہج سے دوری اختیار کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العزت والجلال کے عقیدے سے، اللہ رب العزت والجلال کی تعلیم سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب اور اس کے شدید انجام سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ اگر ہم سمجھ لیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ بن جائے تو یقین جانیں ہم اللہ رب العزت والجلال کے چہیتے اور مقرب بندے بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو صرف یہ محتاجگی کہنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار رازیں پنہاں ہیں، انسانیت کے فلاح اور بہبود کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ جب آپ اس آیت کریمہ کی گہرائی و گہرائی میں اتر کر دیکھنا چاہیں گے، مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے اور کس انداز سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، جو دنیائے انسانیت کے سب سے بڑے انسان تھے، جو
جن کو اللہ رب العزت والجلال نے سب سے اعلیٰ و ارفع مقام عطا کیا تھا، آپ نے کس انداز سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت والجلال کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے شب و روز کو دیکھیں، صحابہ اور صحابیات سے پوچھیں، آپ امہات المومنین ازواج مطہرات سے قریب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ انسان جس کو اللہ رب العزت والجلال نے سید الاولین والآخرین بنایا تھا، وہ انسان جس کو اللہ رب العزت والجلال نے شفیع المذنبین بنایا تھا، وہ انسان جس کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کی زبان میں سید الثقلین قرار دیا تھا، وہ انسان جس کو قرآن کی زبان میں اللہ جل شانہ نے خاتم النبیین قرار دیا تھا، وہ انسان جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کس محتاجگی اور کس عاجزی اور کس انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم اس قائد اور اس رہنما کی سیرت نہیں پڑھے تو گویا ہم کچھ نہیں حاصل کر سکے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کو اگر سمجھنا ہو، محتاجگی کے مفہوم کو جاننا ہو، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان راتوں کے واقعات کو دیکھنا ہوگا کہ آپ رات کے آخری پہر میں کس طریقے سے اٹھتے تھے، چاہے وہ سردی کے ایام ہو یا سخت گرمی کے ایام ہو۔ اور دنیا انسانیت جانتی ہے کہ صحرائے عرب کی سردیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے صحرائے عرب اور جزیرۃ العرب کی یہ گرمیاں اور ان گرمیوں کے تھپیڑے کیسے ہوتے ہیں، عام انسان ان گرمیوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، جس زمانے میں سہولیات موجود نہیں تھی، جس زمانے میں ایئر کنڈیشنز موجود نہیں تھے، جس زمانے میں یہ سائنسی آلات موجود نہیں تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس دنیا کو فتح کیا، کس طریقے سے محتاجگی کے اس مفہوم کو دنیا تک پہنچایا، اور اللہ رب العزت والجلال کے ذات کے علاوہ پوری دنیا والوں کو اللہ کا محتاج قرار دیا، اور قرآن کریم کے اس آخری پیغام کو جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا، اس پیغام کے کس طریقے سے عملی تفسیر بن کے پوری دنیا کو دکھایا، یہ جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، یہ پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے یہ نوجوان محتاجگی کے اس مفہوم کو جان لے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کی نگاہوں کو جھکا نہیں سکتی ہے، چونکہ اللہ کا یہ پیغام یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، صرف اللہ کے محتاج ہو۔ یہ محتاجگی، یہ گریہ گزاری، یہ جھکاؤ، یہ رکوع و سجود، یہ نظر و نیاز، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، جس کا نمونہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر پیش کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، صحابہ تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری یہ زندگی، میرا یہ مرنا، میری یہ نمازیں، میری یہ قربانیاں، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے
ہمیں تگودو کرنا ہے، جس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہمیں راتوں کے آخری پہر میں جاگنا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں یہ اعلان کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ واللہ هو الغنی الحمید، اور جان لو کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے پنجگانہ نماز کا حکم دیا، رمضان کے روزے کا حکم دیا، مال نصاب کو پہنچائے تو زکات کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے مال اور جسمانی طاقت کو تم پہنچ گئے تو حج کا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام عبادتیں اللہ جل شانہ نے اس لیے دی کہ تم اللہ تعالیٰ کو محتاج سمجھتے ہو یا اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی کی ہی ذات ہے جو تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تعریف و توصیف کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی بڑائی بیان کی جا سکے، جس کی کبریائی بیان کی جا سکے، جس کی تعریف بیان کی جا سکے۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کے نام پر کھاتے ہیں، جس کے نام پر جیتے ہیں، جس کے نام پر سانس لیتے ہیں، اس اللہ واحد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر انسانوں کو محتاجگی کا یہ پیغام دیا، یہ بات پڑھایا، یہ سبق سکھایا کہ تم محتاج ہو اور اس محتاجگی کو تم تسلیم کرو۔ اگر تم تسلیم نہیں کرتے تو تم فرعون بن جاؤ گے، تم انانیت کے شکار ہو جاؤ گے، تم غرور کے شکار ہو جاؤ گے، تم تکبر کے شکار ہو جاؤ گے، تم عناد کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اس محتاجگی کو تسلیم کر لیا اور تمہارے ایمان کا حصہ بن گیا کہ ہم سرا کا محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے محتاج ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو اتنی سکت نہیں کہ ہم مسجد میں آ گئے تو مسجد کے باہر بھی نکل سکیں، اتنی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہم نے اگر اس محتاجگی کو تسلیم کر لیا تو ہماری مستقبل کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں، ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس محتاجگی کو، مفہوم کو کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں سمجھ سکے تو یقین جانیں ہم فرعون بنتے چلے جائیں گے، ہم اللہ کے راستے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج یہ بے راہ روی جو دین کے نام پہ ہو یا بے دینی کے نام پہ ہو، کسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں قائم ہے، یہ صرف اسی لیے قائم ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو مختار کل تصور کرتا ہے، ہر انسان اپنے طاقت اور اپنے قوت اور اپنے بساط کے مطابق اپنے آپ کو اعلیٰ وارفہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں کہلا سکتا، وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ لوگ ہمارے طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھیں، لوگ ہمارے بارے میں زبان کھولیں، اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے تو اسے بھی اپنے گھر بنانے کے لیے آدمی چاہیے، اسے بھی اپنی ضرورتوں کے تکمیل کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر صرف اس کے پاس پیسے ہو، قارون کے خزانے ہو اور لوگ اس کی مدد و معاونت اور نصرت کے لیے کھڑے نہ ہو تو یہ اس کا مال، یہ اس کا دولت، یہ اس کے خزانے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے دنیا کا سب سے مغرور انسان، دنیا کا سب سے بڑا انسان
اسے بھی سنجیدگی میں اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے اس پیغام کو دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ جل شانہ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر جس محتاجگی کا پیغام دیا ہے، جس محتاجگی کا درس دیا ہے، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنا چاہیے۔ میں آج کے خطبے میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے نوجوان بھائیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل امت کا سرمایہ، اور دنیا کی کوئی بھی تاریخ، اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لے، اگر کسی قوم کے لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ انہی نوجوانوں کے سر جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو نوجوانوں کے بغیر ترقی کے راستے کو طے کر سکے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور مکی زندگی کے ابتدائی ایام کو دیکھیں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اس وقت کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں تھا، آپ کے نبوت کو تسلیم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ غار حرا کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اس وقت خدیجہ الکبریٰ ایمان نہیں لائی تھی، آپ کو معلوم نہیں تھا، علی مرتضیٰ کو معلوم نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا، آپ تنے تنہا تھے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وحی کے پیغام کو لے کر آتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی جماعت کی تاریخ کو پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ اور جس مقام کو اپنا مرکز بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دین کی تبلیغ اور ایمان و عقیدے کا پاٹ پڑھاتے تھے، آپ وہاں کی تاریخ دیکھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں حضرت ابو بکر صدیق جیسا ادھیڑی انسان تھا، وہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، وہاں حضرت علی مرتضیٰ جیسے 10-10 سال کے بچے موجود تھے، اور انہی لوگوں کے ذریعے آپ نے دین کی نشر و اشاعت کی، ایمان و عقیدہ اور منہج کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا، اسلام کے علم کو بالا و بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے ان ابتدائی ایام کو پڑھیں اور دیکھیں کہ نوجوانوں کا کردار کیا تھا۔ یہ بلال کون تھے؟ دار ارقم بن ارقم میں جو نوجوان موجود تھے، یہ عقیل تھے، یہ عباس تھے، یہ کون تھے؟ یہ خبیب جن کا تذکرہ صحیح بخاری میں بڑے حسین انداز سے کیا گیا ہے، کس طریقے سے ان پر ظلم و جبر کیا گیا، کس طریقے سے ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، کس طریقے سے اذیتیں دی گئیں، یہ سباب اللہ صحیح بخاری کی ان روایتوں کو پڑھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نوجوانوں کا کردار ہر زمانے میں رہا۔ موجودہ دور میں نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کا دماغ، نوجوانوں کے اوقات، نوجوانوں کے علم، اس کی تو اشد ضرورت ہے۔ جب دنیا انسانیت سسک رہی، دنیا انسانیت بلک رہی ہے، آج لوگ اگر محتاج ہیں تو صرف انسان کے محتاج ہیں، انسان کے محتاج، اور کسی چیز کے محتاج نہیں۔ یہ دنیا مال و دولت سے اس وقت بے نیاز، فقر و فاقے سے بہت کم لوگ مر رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس وقت خوشحال ہیں۔ آپ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، قریہ قریہ جائیں،
بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی فقیر اور مسکین بچا نہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت معمولی لوگ ہیں، لیکن آج سے 15 سال پہلے بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی، لیکن اس 15 سال کے عرصے میں گاؤں کا نقشہ بدل گیا۔ بلکہ ہم یہ جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابو الفضل کا علاقہ، یہ 18 سال پہلے گاؤں سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ ان نگاہوں نے دیکھا ہے شاہین باغ کو، اس کی سڑکوں کو دیکھا ہے، وہاں پانی بہنے کے لیے اس وقت سیور اور نالے تو دور کی بات ہے، آج موجود نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ ان آنکھوں نے دیکھا گاؤں دیہات کے کیا حال ہے، لیکن اس قلیل مدت سے فقر و فاقہ کا خاتمہ ہوا۔ اگر ضرورت ہے اس وقت تو صرف انسانیت کی ضرورت ہے، صداقت کی ضرورت ہے، حقانیت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہا جائے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو اس چیز کی ضرورت ہے جن چیزوں کا سہارا دے کر مائی خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ اس پیغام اور ان امور کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اگر کوئی انسان انسانوں کا متلاشی ہے، ضرورت مند ہے، تو کوئی بوڑھا انسان کادہ دینے نہیں جاتا، بلکہ وہ تو میت کو بھی کادے دینے کے لائق نہیں بچتا۔ یہ نوجوان ہے جو ان لاشوں کو قبرستان تک پہنچاتے ہیں، تو ان کے خون کی ضرورت ہے، ان کی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، ان کے وقت اور ان کے علم کی ضرورت ہے۔ مائی خدیجہ الکبریٰ نے انسانیت کا کیا پاٹ پڑھایا تھا، کیا پیغام دیا تھا، اور کس انداز سے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ بخاری شریف کے ابتدائی اوراق پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کم سے کم بخاری شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کتاب الوحی کے وہ ان ابتدائی روایتوں کو ضرور پڑھیں۔ مائی خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اس پیغام کو لے کر آئے تھے؟ آپ پریشان تھے، آپ نے کہا تھا آج بھی بخاری شریف کے ابتدائی ان احادیث میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، وہ انسان جو 40 سال تک جزیرۃ العرب میں محنتیں کی، تمام قسم کی شوقتوں کو برداشت کیا، اور اس زمانے میں غار حرا کی تنہائی کو برداشت کیا، جہاں آج کا ہڈا کٹا انسان تمام سہولتوں کے باوجود نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں نبی کائنات علیہ السلام نے خلوت اختیار کی، وہاں اکیلے کی زندگی اختیار کی، پورے دنیا سے کٹ گئے۔ اس زمانے میں وہ انسان کہتا ہے کہ خشیت علی نفسی، جب جبرائیل امین آتے ہیں وحی لے کر تو آپ کہتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے یقین ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، میں بچوں گا نہیں۔ اس طریقے سے آپ ڈرے ہوئے تھے، پریشان حال تھے۔ مائی خدیجہ الکبریٰ نے انسانیت کا حوالہ دیا، مائی خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی۔ کیا کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ جیسے انسان کو ذلیل و رسوا کبھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ڈرے نہیں، پریشان نہ ہو، اب صرف آپ خوش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم۔ کیوں؟ کیا آپ قرآن پڑھنے والے تھے اس لیے؟ نہیں، بلکہ کہا کہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ ایک سچے انسان ہیں، آپ مانوتا کے دکھ درد کو سمجھنے والے ہیں، اس لیے وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی موجود نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے مال سے چاہے لاکھوں مسجدیں بنا دے، لیکن اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی اگر نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ مائی خدیجہ الکبریٰ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھنے والے ہیں، ان کے دکھ درد کو سمجھنے والے ہیں۔
ان کی تکلیف اور پریشانی کو اپنی تکلیف اور اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں۔ آپ جیسے انسان کو اللہ ضائع کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک سچے انسان ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ کے ان بندوں کے حقوق کو سمجھنے والے ہیں۔ آپ کی زبان سے، آپ کی نگاہوں سے، آپ کے گفتار اور کردار سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، انسان نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے آپ کا یہ ایمان آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد آپ انسانیت کو دکھ پہنچاتے ہیں، انسانوں کو آپ بھیبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مال و جائیداد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سماج اور معاشرے کی مائیں اور بہنوں پر گندی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی یہ صوم و صلات کسی کام نہیں آئیں گے۔ آپ کے پاس مال ہے، یہ مال نصاب کو پہنچ گیا، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس انداز سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے زکوٰۃ کا مال دیا، لیکن ابھی یہ پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں پہنچا کہ آپ نے اس کی روح کھینچ لی۔ اس انداز اور اس ایٹیٹیوڈ سے آپ زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، لوگوں پر احسان جتاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کا یہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، آپ کی یہ نمازیں قابل قبول نہیں ہے۔ مائی خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا تھا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، آپ سنتے جائیں۔ کہا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، نمبر 2 آپ کما کر دوسروں کو دینے والے، وتکسب المعدوم آپ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، بلکہ بکریاں چراتے ہیں چند ٹکوں کے عوض، چند درہم و دینار کے عوض آپ اپنے ہاتھوں سے بکریاں چراتے ہیں۔ اور رحلت الشتاء والصیف کی تاریخ پڑھیے، بلاد شام، سیریا اور اس ارض مقدسہ مبارکہ جو اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں، فلسطین کے نام پر، سیریا کے نام پر، یہ شام کے ان ممالک کے جغرافیائی حالات کو دیکھیں جس پر یہودی قابض ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ نبی کائنات وہاں تجارت کے لیے جاتے ہیں، ان گاڑی کمائی کو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ ایک ایسے انسان ہیں کہ آپ لوگوں کو بغیر کسی خوف و خطر کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مقدمہ غلط طریقے سے دائر کیا گیا ہے، فلاں کو غلط طریقے سے پھنسایا گیا ہے، فلاں کی غیبت کی گئی ہے، اور وہاں صداقت و حقانیت سے کام نہیں لیا گیا، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مائی خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اسی طریقے سے مائی خدیجۃ الکبریٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ روڈ پر چلتے ہوئے لوگ اگر ان سبوں پر بوجھ نہ اٹھا سکے تو یہ محسن انسانیت جس کو اللہ رب العزت والجلال نے سید اولید آدم قرار دیا تھا، وہ انسان اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا بوجھ اٹھا کے ان کے سروں پہ رکھتا ہے۔ وہ تقری الضیف، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم کتنے بڑے انسان ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، پھر دوبارہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ لہذا تم اپنے ایمان و عقیدے کا یہ حصہ بنا لو کہ تم اللہ کے محتاج ہو، اور اگر اس محتاجگی کو ختم کرنا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کرنا ہوگا،
اللہ رب العزت والجلال کی قربت حاصل کرنی ہوگی جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا تھا، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کا تقرب حاصل کیا تھا اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اپنی اس محتاجگی کا اعتراف کیا تھا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوتے گویا اس دنیا کا سب سے بڑا محتاج اللہ کے دربار میں کھڑا، سب سے بڑا محتاج اللہ کے دربار میں کھڑا۔ یہ پوری دنیا انسانیت کے نقشے کو دیکھ لیں آپ، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا محتاج فقیر و فلاش اللہ کے دربار میں کھڑا۔ اللہ اکبر، زبان پر اللہ کی تعریف اور اپنی محتاجگی کہ اللہ تیری مدد اور تیری توفیق اور تیری نصرت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، یہ زبان الگ شکوہ کر رہی ہے، اپنی محتاجگی الگ بیان کر رہی ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جسم مبارک عاجزی اور انکساری کے ذریعے ایک الگ نقشہ پیش کر رہا ہے۔ آپ کا یہ ہاتھ اس انداز سے اللہ کے دربار میں اٹھا ہے کہ اللہ کی حیا جوش میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آنکھ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں ایسے شکوہ کر رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل روا جاری ہے، رکتا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ ایسے اٹھے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے محتاجگی کے اس عملی تعبیر کو اس انداز سے پیش کیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو پریشانیاں جھیل رہے ہیں، جو روزی روٹی کے لیے در در پہ جا کے اپنی عزتوں کا سودا کر رہے ہیں، میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی تم نے اللہ رب العزت والجلال سے گفتگو کرنے کی کوشش کی؟ کیا تم نے اپنے ان مسائل کو اللہ کے سامنے رکھا؟ کیا تم نے نبی کائنات کی سیرت کو پڑھا؟ آخر کیوں تمہاری 20 سالہ زندگی، 25 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی گزر گئی، ایک دفعہ بھی تمہیں یہ توفیق نہ ملی کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ سے بات کر سکو، اللہ کے سامنے رو سکو، اللہ کے سامنے گڑگڑا سکو، اپنی محتاجگی کا شکوہ اللہ سے کر سکو؟ تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ تم کتنے ذلیل اور رسوا ہوتے ہو۔ اور تو اور ہے، ہماری یہ نوجوان نسل، ہماری مائیں اور بہنیں کس طریقے سے ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا، کس طریقے سے ان کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا، کس طریقے سے پورے مسلم کمیونٹی کو داغدار بنایا جا رہا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ نوجوان نسل، ہماری مائیں اور بہنیں نوکریوں کے لیے، جاب کے لیے، تعلیم کے نام پر گھروں سے نکلتی ہے، اور یہ پرفتن زمانہ اپنے شکار میں لینے کے لیے بڑے بڑے جبڑے کھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب ان دو چیزوں کو دیکھتے ہیں جو پردے میں ملبوس ہے، جن کے جسم پر ایک داغ بھی نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے ایمان، عقیدہ، منہج اور پردے کی برکت سے وہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں وہ خوبصورتی کبھی بھی آپ کو ننگے پن میں نہیں مل سکتی ہے، امریکہ کی سرزمین پر نہیں مل سکتی ہے، پراسٹیٹیوشن کے اڈے پہ پردے کی وہ خوبصورتی نہیں مل سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے اوپر شیطان غالب ہے، شہوت کا یلغار ہے، تو آپ اپنی شہوت اٹھانے کے لیے انسان تو انسان ہے، جانوروں کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ نے ایمان و عقیدہ کے اندر، پردے کے اندر جو جاذبیت رکھی ہے وہ دنیا کے روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا محترم بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص نوجوانوں، آپ اپنے وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم سے قریب ہوں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، اور اللہ رب العزت والجلال سے 24 گھنٹے کے درمیان کم سے کم 10 منٹ ہی نکال کے آپ اپنے رب سے ضرور بات کریں۔ آپ اپنے دل کے تمناؤں کو، آپ اپنے دل کے آرزوؤں کو اللہ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے رب سے جب گفتگو کرنے لگیں گے، آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا، آپ کی باتیں جب آسمان والوں سے ہونے لگے گی، تو آپ کے دل کے اندر
ایک امنگ پیدا ہوگا، آپ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کریں گے، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا کہ میں تو اپنے رب سے بات کرتا ہوں، ہمارا کنیکشن اس فرش میں ہوتے ہوئے عرش والے کے ساتھ ہے، لہٰذا اگر میں محتاج ہوں تو صرف اللہ کا محتاج ہوں۔ وہی ہے جو روزی روٹی کا مالک ہے، اور یہ نہیں کہ یہ زبانی بات ہے، بلکہ اس نے اپنے کتاب مقدس میں کھلے الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ وہی ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ فالق الحب والنوى، میں ہی ہوں جو تمہاری روزی روٹی کے لیے زمین کے سینے کو چیر کر پودوں کو اگاتا ہوں، وہی ہے جو تمہیں لیل و نہار دیتا ہے قرآن کی زبان میں، وہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو قرآن کریم میں اتر کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی اور عاجل عطا فرما دے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، صحیح اسلامی عقیدہ اور منہج پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر۔ حامدا ومصليا وبعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔